اچھا وکلا کی اس وقت مجبوری بنی ہوئی ہے کہ وہ ظاہر الیکشنز آ رہے ہیں بارس کے، سپریم کورٹ بار کے بھی آ رہے ہیں، وہ تو ظاہر ہے ان کو اب شو کرنا پڑے گا، وہ تو اپنی جگہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ صرف فضل الرحمان صاحب نہیں اس کے مخالف تھے، فوجی عدالتوں کے بلاول بھی، پیپلز پارٹی بھی، ظاہر اب کھل کے وہ سامنے نہیں آ سکتے تھے، اس لیے کندھا مولانا صاحب کا استعمال کیا گیا۔ اور آپ کا کیا خیال ہے کہ اس طرح کی کوئی ترمیم ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر مولانا بھی آرام سے بیٹھیں گے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو، مجھے نہیں پتا کل کو وہ سیٹیں ملنے کے بعد وہ سکون سے بیٹھ جائیں۔ اور ابھی ایک اور چیز باقی ہے، میں آپ کو بتاؤں جی وہ کیا؟ مولانا جب آخری وقت پہ اڑے ہوئے تھے وہ صرف ایک چیز پہ اڑے ہوئے تھے کہ منصور علی شاہ صاحب کا بطور چیف جسٹس نوٹیفیکیشن کریں۔ ان کو یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ چیف جسٹس منصور علی شاہ ہی ہوں گے۔ اب اگر نہیں ہوں گے تو پھر مجھے نہیں پتا کہ اس کے بعد کیا ہوگا، لیکن یہ میں آپ کو مطلب اطلاع دے رہا ہوں اور بڑے باوثوق انتہائی ذمہ دار ذرائع سے یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ان کو نوٹیفیکیشن وہ نہیں کرا سکے، وہ نوٹیفیکیشن نہیں کرا سکے، اور کوائٹ پاسبل ہے کہ مولانا کی مانی گئی تو شاید یحییٰ آفریدی اس کے بھی دوسری آئینی عدالت کے بھی آئینی بینچ کے بھی سربراہ، بہرحال دیکھتے ہیں۔ اچھا دعا، پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے ایک اپیل کرنے دیں کہ اب تو میرے قائد کو لندن جانے کی اجازت دے دیں۔ ترمیم ہو گئی نا، جس کے لیے روکا ہوا تھا ان کو بہت مدت سے، انہوں نے معائنہ بھی کرانا ہے ڈاکٹر سے اپنا، تو بڑا ضروری ہے۔ اب بینیفیشری آپ نے کہا، اور مطلب اس کا جو ہیرو ظاہر ہے بلاول اور فضل الرحمان، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، اور بہت خوبصورت کھیلیں۔ یہ پی ٹی آئی والوں کو یہ بڑا غلط کر رہے ہیں فضل الرحمان صاحب پہ تنقید کر کے۔ فضل الرحمان صاحب نے بڑا احسان کیا پی ٹی آئی پہ، میں آپ کو بتاؤں، جو کچھ چیزیں ظاہر سننے میں ہی آ رہی تھیں، کچھ جس طرح کی چیزیں اس میں ہونے جا رہی تھیں وہ نہیں ہوئیں، اس لیے یہ بہت بڑا احسان ہے پی ٹی آئی پہ۔ اور یقیناً پی ٹی آئی آن بورڈ رہی ہے ادھر بلاول اور فضل الرحمان صاحب کے ساتھ۔ سب سے زیادہ جو انٹرسٹنگ چیز مجھے لگی اس ترمیم میں، اب ہر بندے کا ایک اپنا اینگل ہے دیکھنے کا، جی ہمارے یہاں سب سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ 18ویں ترمیم کے خلاف ہے۔ ان کو لگتا ہے کہ اس میں ٹو مچ پیسہ بھی ظاہر چلا گیا، مرکز کے پاس وفاق کے پاس ہوتا ہی کچھ نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے اس ترمیم کے بعد 18ویں ترمیم کو اور مضبوط کیا گیا ہے۔ وہ جو انفنش ایجنڈا تھا اس کا، باقی آئینی بینچ یا آئینی عدالتیں تو ظاہر ہے یہ تو کہنے کی بات ہے نا، وہ ٹھیک ہے، ہر سٹیج پہ کسی سٹیج پہ وہ پیپلز پارٹی کو ٹھیک لگ رہا تھا، اس وقت نون لیگ کو ٹھیک نہیں لگا، پھر پی ٹی آئی کو ٹھیک لگ رہا تھا، پھر وہ ٹھیک نہیں لگا، اور اب پی ٹی آئی کو پھر ٹھیک نہیں لگ رہا، تو یہ تو چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ اس میں 18ویں ترمیم کو اور زیادہ مضبوط کر دیا گیا ہے۔ اب دیکھیں نا، وہ دباؤ پہلے چلے ججز تو ایک وہ فریق ہمارے سامنے ہے نا جو نظر آ رہا ہوتا ہے، جی اپنے چیمبر سے اٹھا کے یہ لا رہے ہوتے تھے جج، ایک اور کہیں پیچھے سے بھی تو زور لگ رہا ہوتا تھا نا کہ نہیں یہ جج نہیں ہونا چاہیے، یہ جج ہونا چاہیے، یہ اچھا جج ہے، یہ بڑا بیبا جج ہے، یہ مان لیتا ہے بات، تو اس لیے اس جج کو ہونا چاہیے۔ وہ بھی ختم ہو گیا۔ ظاہر ہے جب اب پارلیمنٹ کا اختیار آ گیا اس میں، اور اس کے بعد اس میں سپریم کورٹ کے سینئر جج بھی ہوں گے، اور باقی مطلب مجھے کم از کم یہ ترمیم، میں تو مطلب بہت مطمئن ہوا ہوں اس ترمیم کے بعد، اور میں بالکل خراج تحسین پیش کروں گا فضل الرحمان صاحب کو۔ اب سب سے بڑا پلیئر جو اس سیٹ اپ میں، موجودہ سیٹ اپ میں، وہ بلاول ہے۔ اب دیکھیں کتنی دیر بلاول مطلب وہ بیک سیٹ لے کے اس سیٹ اپ میں بیٹھتا ہے، کیونکہ شہباز شریف صاحب ایک کوشش کر کے فلاپ ہو چکے ہیں، ان کی 12 ستمبر کی رات بری طرح ناکامی ہو چکی ہے۔ بلاول چونکہ اب جیت چکے ہیں، اور اب مجھے دیکھنا یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب یا پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کتنی دیر رہتی، کیونکہ پی ایم ایل این اس میں لوزر ہے میرے حساب سے۔ پی ایم ایل این کی کوئی چیز اس میں نہیں آئی، یہ سارا چونکہ بلاول، فضل الرحمان، ایون پی ٹی آئی، یہ ان تینوں کی جو تجاویز تھیں الٹیمیٹلی وہی مانی گئی ہیں، تو میرے حساب سے اس وقت پی ٹی آئی کو خوش ہونا چاہیے اور فضل الرحمان صاحب کو خراج تحسین پیش کرنا۔ سر وہ جو ٹرینڈ بنا دیے اس کے، وہ تو پھر اب پتہ نا بیوقوفوں کے سر پہ سینگ تھوڑی ہوتے ہیں جو نظر آ جائیں۔ فیصل صاحب ایک منٹ میں چھوٹی سی بات اگر کر سکوں، کیونکہ ایاز صاحب نے کہا کہ 18ویں ترمیم والی بات،
تو ذرا اس کو حضور چیک کر لیجئے کہ 18ویں ترمیم میں کنٹونمنٹ سے ٹیکس لینے کی اختیار لے لیا گیا تھا. یہ ڈی ایچ اے کنٹونمنٹس فلانے ڈمکانے کراچی 2/3 ان کے پاس ہے, اور لیکن اختیار کے باوجود ٹیکس وہی وصول کر رہے تھے, اب وہ واپس دے دیا گیا. اور تو جب کر ہی رہے تھے تو ٹھیک کیا نا رانا صاحب. صحیح. چلیں فیصل صاحب. نہیں میں نے تو آپ کو آئینی ترمیم کا بتایا کہ جناب دیکھیں ہو گیا ہوا ہے. اصل مسئلہ باضابط یہ تو سول گورنمنٹ کی جرت نہیں تھی صوبائی حکومتوں کی, وہ مانگ لیتی. وہ اس لیے منگیا بھی نہیں تھا, دینا بھی نہیں. اس لیے بہتر ہے جب ملنا ہی نہیں ہے تو انہوں نے ٹھیک کیا ہے. وہ جو فوجی عدالتوں کی بات ہو رہی تھی, وہ جو بات ہو رہی تھی کہ کسی وہ آ رہی ہے, اگلے سیگمنٹ میں آتے ہیں وہ دیکھیں وہ آئے گی نا. ابھی جو آئی ہے ہم تو اس پہ بات کر رہے ہیں, وہ تو آئے گی, جب آئے گی پھر دیکھا جائے گا. ہاں تو میں نے بھی آج کا ہی بتا دیا آپ کو, یہ ہے کہ ترمیم سے پارلیمانی نظام عدلیہ کی یرغمالی سے آزاد ہوگا. جی فیصل صاحب, کس کو فائدہ کس کو نقصان ہوگا؟ دیکھیں بات یہ فائدہ اور نقصان کا بھی جو ہے نا تعین نہ کریں. ہم لوگ بہت جذباتی ہو رہے ہیں. ہم نے وقت سے پہلے جو ہے نا فاتح کا تعین بھی کر لیا. فاتح کون ہے, مفتو کون ہے, اس کو ہم مستقبل پہ چھوڑ دیں. ابھی تو یہ ایک سمجھ لیں کہ ایک پارٹ ہے نا, جیسے عامر صاحب کہہ رہے ہیں اور ترمیم آئے گی. عامر صاحب کی بات میں تھوڑی گہرائی آج. دیکھیں ابھی یہ ترمیم جو ہے نا, اب یہ نہیں پتا کہ اس ترمیم میں جو ہتھیار اس حکومت کو مل گئے ہیں وہ ہتھیار اس حکومت کو استعمال کرنے کا بھی موقع ملے گا یا نہیں ملے گا, سوائے چیف جسٹس کی جو اس کا کل پرسوں فیصلہ ہو جائے گا. یہ تو نہیں یہ ترمیم آنے والے وقتوں میں جو ہے موجودہ سیاسی قوتوں کے لیے جو ہے وہ مشکل کا جو ہے وہ سامان بن جائے. یہ تو پاکستان ہے. لیکن بات یہ ہے جو عامر صاحب نے بھی بات کہی کہ عام آدمی کو کیا فائدہ ہوگا. اس ملک کے اندر اقتدار کا جو کھیل ہے وہ صرف اشرافیہ کی حد تک محدود ہو گیا ہے. اس ملک میں آئین سازی اور قانون سازی بھی جو ہے وہ طاقتوروں کو مزید طاقتور بنانے کے لیے یا ان کے مفادات کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے جو ہے وہ کی جا رہی ہے. ایک مثال انہوں نے دے دی عامر صاحب نے کنٹونمنٹ بورڈ کے ٹیکس کی. نہیں لیتے تو کیا فرق پڑ جاتا. بات یہی ہے کہ کتنا آسان وقت تھا جب آپ اپنے اقتدار کو طاقتور بنا رہے تھے. ان تمام سیاسی جماعتوں کے ایجنڈے میں بات شامل ہے, ان کے منشور میں شامل ہے کہ ہم نے لوکل گورنمنٹ نظام, آپ کیوں نہیں آپ نے بلدیاتی اختیارات کو جو ہے آئین کا حصہ بنایا. کہنے لگے جب ترمیم ہو جائے گی ایم کیو ایم کو جو لالی پاپ دی انہوں نے کہ ترمیم ہو جائے گی تو پھر ہم اس کو ایک نئی کمیٹی بنائیں گے اور اس میں ترمیم کر دیں گے یا پھر پاکستان جو ہے وہ اچھی ترقی کرے گا اور دنیا کے سارے اختیارات جو ہیں لوکل گورنمنٹ کو دے دیں گے. ایم کیو ایم والوں نے بولا بہت شکریہ ہمیں فتح مل گئی آپ کی جملے سے. تو یہ مذاق ہو رہا ہے, آپ یقین کریں. اگر اس وقت یہ اس پورے کھیل میں اس ترمیم میں کتنا انہی کے 1 مہینہ لگا لیں, کیا اس ملک کے اندر جو ہے فساد برپا رہا. اس فساد کا حاصل کے بعد ہم اور آپ ادھر بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں کہ بینیفیشری کون ہے, اور بینیفیشریوں کی بھی جو فہرست بنا رہے ہیں اس میں سب طاقتور لوگ ہیں. اس کے ثمرات جو ہیں عام آدمی تک آئیں گے. اب کہتے ہیں بھائی اتنے کیسز, لاکھوں کیسز ہیں. اب یہ دیکھنا ہے نا اس ترمیم آنے کے بعد جو ہیں وہ کتنے کیسز جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں عام آدمی کے جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے, اور کس تیزی کے ساتھ جو ہے وہ عدالتیں جو فیصلہ کریں گی. جو کہا گیا ہے کہ بھئی عام عدالتوں پہ جو ہے بڑا دباؤ ہوتا ہے. تو اب دیکھیں گے عام آدمی کو کتنا اس ترمیم سے جو ہے وہ ریلیف مل جائے گا.